ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیے گا کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، یہ شرائط ہیں کہ ایک آدمی اگر مسلمان بھی ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، عقل مند ہے، اور بالغ نہیں ہے، نابالغ نہیں ہے، بالغ ہو چکا ہے، سفر کی حالت میں نہیں، اپنے علاقہ میں مقیم ہے، تو یہ آدمی اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوگا؟ کیسے یہ سمجھیں گے ہم کہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے لہٰذا اس پر قربانی واجب ہے اور اس فریضے سے یہ سبکدوش ہو؟ تو صاحب نصاب ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا 7.5 تولہ یا چاندی 52.5 تولہ یا تجارت کرتا ہے، وہ کسی طرح کی بھی تجارت، اور اس تجارت کا سامان وہ اس کے پاس موجود ہے، اور تجارت کے سامان کی اگر قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، ضروریات زندگی سے، ضروریات اصلیہ سے زائد اگر کسی کے پاس گھر میں کچھ ساز و سامان اس کی ملکیت میں موجود ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور زائد از ضرورت سامان میں گھر کا فرنیچر جو سال بھر کام نہیں آتا وہ بھی زیادہ ضرورت میں سمجھا جاتا ہے، برتن جو استعمال میں نہیں آتے سال بھر پڑے رہتے ہیں، کچھ روزمرہ ضروریات کے کام آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے محفوظ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب زیادہ ضرورت ہوں گی۔ 3 جوڑے انسان کپڑے پہنتا ہے وہ اس کی ضرورت اصلی ہے، اور 3 جوڑوں سے بڑھ کے اگر اس نے 15-20 جوڑے مہنگے جوڑے رکھے ہوئے ہیں اور وہ استعمال کرتا ہے، یہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ کسی نے اچھا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ کمپیوٹر ہے، ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ کسی آدمی کے رہائشی مکان کے علاوہ کچھ اپنے دوسرے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ تجارت کی نیت سے رکھے ہوں اس نے یا بغیر تجارت کی، وہ بھی ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں۔ ایک گاڑی ضرورت کی اس نے رکھی ہوئی ہے جو اس کی ضرورت آتی ہے، لیکن اس نے اس کے علاوہ 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں۔ غرض ضروریات اصلیہ سے زائد جو اس کے پاس سامان ہے وہ جمع کیا جائے گا اور اس کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کتنی مالیت کا ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کی مالیت ہوتی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تو علیحدہ علیحدہ نصاب ہو گیا۔ البتہ کسی آدمی کے پاس ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس مقدار کی نہیں ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں، مثلا تھوڑا سا سونا ہے یا تھوڑا سا مال تجارت ہے جو علیحدہ طور پر نصاب کو نہیں پہنچتا، اور تھوڑا سا پیسہ پڑا ہوا ہے نقدی ہے جو ضرورت سے زائد ہے، تھوڑا سا کوئی دوسرا سامان ہے، ان متفرق چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو یہ پہنچ جاتے ہیں، تو بھی اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب بہت سارے ساتھی اس الجھن میں ہوتے ہیں کہ جی قربانی تو ہم پر واجب ہو گئی لیکن ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے، ہم یہ قربانی کریں کیسے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے جس آدمی پہ قربانی واجب ہو تو ہم اپنی بہت ساری زندگی کی ضروریات کے لیے ادھر ادھر سے پیسہ پکڑتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، تو قربانی کے وجوب کو ادا کرنے کے لیے بھی قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس واجب کو تو اس کو ادا کرنا ہے، بھلے قرض لے کے کرے، بعد میں وہ اتارتا رہے گا۔ تو یہ قربانی کی وجوب کے لیے یہ ضروری ہے صاحب نصاب ہونا، اور صاحب نصاب کی ضروری تشریح میں نے کر دی۔